سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت نمبر 65 تک بات ہو چکی تھی. آیت نمبر 66 سے یہ کلام شروع ہو رہا ہے. رکوع پورا ہو رہا ہے آیت نمبر 70 پر، جو 5 آیتوں کا اعادہ ہے، تاکہ اگلی آیتوں کا تعلق پچھلی آیتوں سے کیا ہے یہ اچھی طرح سے مربوط ہو جائے. تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اللہ نے شیطان سے یہ واضح پیغام دے دیا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا. جو تجھ سے قریب ہیں اور مجھ سے دور ہیں انہیں پر تیرا داؤں چل سکتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. آپ کا رب بحیثیت کارساز کے اور وکیل کے کافی ہے، کسی اور کی کوئی حاجت نہیں ہے. اب یہاں سے اس دعوے کی دلیل پیش کی جائے گی کہ اللہ تعالی جو بطور وکیل کے کافی ہیں، کارساز ہیں، اور جن کے بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلے گا، اس اللہ کی قدرت کا کچھ مظاہرہ ہو جائے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے ہر بندے کا محافظ ہے، کوئی بندہ اس کی حفاظت سے باہر نہیں ہے. اور جب وہ کرنا چاہے حفاظت تو شیطان اس پر اپنا اثر نہیں ڈال سکتا. اس لیے کچھ آیتوں میں یہاں اللہ کی قدرت کے مظاہر پیش کیے گئے. سب سے پہلی صفت بتائی گئی ہے ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر. تمہارا رب ایسا منعم ہے، ایسا قادر ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں. یسجی بمعنی یجری، چلاتا ہے. لکم الفلک تمہارے لیے کشتی، فی البحر دریا میں، سمندر میں. اس کشتی کے چلانے میں عام انسان کہے گا اس میں کون سی قدرت ہے، لیکن جب غور کرے گا کہ کشتی اپنے وزن کے ساتھ جس پر ٹکی ہوئی ہے وہ پانی ہے سیال اور رقیق، اور اس پانی کو اللہ نے اتنا رقیق اور اتنا پتلا بتایا ہے کہ ایک کنکر پھینکو تو پانی میں ڈوب جاتا. چھوٹا سا معمولی کنکر آپ پھینکیں گے تو پانی اتنا رقیق ہے، سیال ہے، پتلا ہے کہ اس کنکر کو اپنے اوپر نہیں روک سکتا، نیچے اتر جاتا ہے. وہ اس پتلے پانی پر، رقیق پانی پر، سیال پانی پر ہزاروں ٹن وزن یہ اس پر نہ صرف رکا ہوا ہے بلکہ اس پر چلتا ہے رفتار کے ساتھ. یہ اللہ کی قدرت سے اور کیا ہو سکتا ہے. تو اس آیت میں، اس جملے میں اللہ کی قدرت ظاہر کی گئی ہے. ہر شے پہ اللہ کی قدرت. کشتیوں کا پانی میں، دریا میں چلانا کس لیے ہے؟ لتبتغوا. یہ جو لام ہے اس کو لام قے کہتے ہیں، تاکہ وجہ کو بتاتا ہے، ریزن. لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کا رزق. قرآن کریم میں فضل کا لفظ بالعموم جہاں استعمال ہوا ہے وہاں رزق کے معنی میں آتا ہے. لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم تلاش کرو اس کا رزق. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رزق کا تلاش کرنا معیوب نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے. اور رزق کا تلاش کرنا جس طرح اور بہت سے فریضے ہیں ان میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے. تو مال کا تلاش کرنا ہرگز معیوب نہیں ہے بلکہ محبوب ہے. جہاں جہاں توکل کی بات آتی ہے کہ رزق تم کو ہم دیں گے، تم کو رزق تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس وقت ہے جب آدمی کا اللہ کی ذات پر اذعان اور یقین اس درجہ ہو کہ وہ اسباب سے بھی بے نیاز ہو جائے. اتنا زیادہ توکل حاصل ہونے کے بعد وہ مراحل آتے ہیں. عام انسانوں کے لیے اسباب کا ترک کرنا توکل نہیں ہے. انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے. یعنی تمہارے لیے کشتی کا چلانا
پانی پر روکنا، ہوائیں چلا کر اس کو رفتار عطا فرمانا، یہ تم پر اللہ کی صفت رحمت کی وجہ سے، وہ تم پر رحیم ہے۔ جس طرح تمہارے ماں باپ تم پر رحیم اور کریم ہیں تو تمہارے رونے پر تڑپ اٹھتے ہیں، بیماریوں میں بے چین ہو جاتے ہیں، تمہارے واسطے رزق کا انتظام کرتے ہیں، تمہاری خاطر راتوں رات جگتے ہیں، بس اللہ کی صفت رحیم یہ تقاضا کرتی ہے کہ تمہارے لیے اس قدرت کا وہ اظہار فرمائے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے دریاؤں میں، وَإِذَا اور جب، مَسَّكُمْ چھو جاتی ہے تم کو، الضُّرُّ تکلیف، چاہے وہ تکلیف جسمانی ہو بیماری کی شکل میں یا خوف کی شکل میں یا حادثات کی شکل میں یا طوفان اور مصیبتوں کی شکل میں تم کو اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے، اس دریا میں، اس کشتی میں تمہاری تکلیف جب تم کو پہنچتی ہے تو تمہارا حال کیا ہوتا؟ غَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، غَلَّ مَن بھول جاتے ہیں وہ تمام کے تمام جن کو تم پکارا کرتے رہے ہو، الا ایاہ مگر وہی، جن کو تم نے سجدہ کیا تھا آج تک وہ سب بھول جاتے ہیں، جن کے سامنے تم نے نظر کی تھی، نیاز کی تھی، جن کے سامنے تم نے پیشانی ٹکایا تھا، جن سے تم نے امیدیں وابستہ کی تھی، اب اس دریا میں جب تھپیڑے اور موجیں تمہارے سامنے آتی ہیں تو ایسے خدشات کے موقع پر تم کو سب بھول جاتے ہیں۔ غَلَّ مَن تَدْعُونَ، غَلَّ من کا ترجمہ ہے بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، گم جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں وہ تمام تدعون جن کو تم پکارا کرتے رہے، الا ایاہ مگر اسی کی ذات، صرف وہی یاد آتا ہے اس موقع پر، باقی سب بھول جاتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ تمہارا حقیقی چاہنے والا وہی ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب تم کو نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف، یعنی سفر ختم، ہچکولے اور موجوں تھپیڑوں کا غم ختم، اب تمہارا پاؤں خشکی پہ آ گیا۔ نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب تم کو نجات دے دیا خشکی کی طرف، اعرضتم تو تم نے اعراض کر لیا، تم نے منہ پھیر لیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اب اللہ کی پکڑ میں نہیں آ سکتے، اب تم پر کوئی داروگیر نہیں کرے گا، اب تم خود ایسے محفوظ اور مامون ہو گئے کہ تم پر کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اعرضتم تم نے اعراض کر لیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ہے بڑا ناشکرا، کفور، کافر سے کفور نہیں ہے بلکہ کفران سے کفور ہے۔ کفران کے معنی ناشکری کرنا، کفران العشیر شوہر کی ناشکری کرنا۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب کفرن دون کفرن، ایک کفر کمتر ہوتا ہے دوسرے کفر سے۔ اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ جب کفر ضد ہے ایمان کی اور کفر سے ایک دوسرا کفر کم ہوتا ہے تو اس کی ضد ایمان ہے، وہ بھی اسی کے مقابل ایک ایمان کم ہوتا ہے دوسرے ایمان کے مقابلے میں۔ وہاں انہوں نے ثابت کیا یہی، ایک کفر ہے اللہ کے ساتھ اور ایک کفر ہے ناشکری جسے کہا جاتا ہے شوہر کے ساتھ۔ شوہر کی ناشکری کفران نعمت ہے لیکن یہ کفر چھوٹا ہے، اور کفران باللہ جو کفر حقیقی ہے وہ کفر بڑا ہے۔ ایسا ہی ایمان کے درجے ہیں، تو انسان تو ناشکرا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ہے بڑا ناشکرا۔ جب تک غرض ہوتی ہے تب تک یہ اپنے کو قریب کرنا چاہتا ہے، لجاجت سے، دعاؤں سے، طویل دعاؤں سے، اور جیسے ہی حاجت ختم ہوتی ہے یہ اپنے آپ میں بدل جاتا ہے۔ یہ ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان ناشکرا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے سمجھا یہ کہ تمہارے لیے خشکی کی جگہ محفوظ ہے اور پانی تمہارے لیے خطرناک جگہ ہے، اس لیے تم نے دو حالت میں دو عمل کیا۔
پانی کی موجوں میں تمنا کی نجات تھی، اور خشکی پر آنے کے بعد تم بدل گئے، تم نے دونوں احوال کو فرق سمجھا، تمہارے لیے ہوگا، ہمارے لیے دریا کی موجیں اور خشکی کے راستے سب برابر ہیں، تمہیں جس طرح ہم کشتی میں پانی میں غرق کرنے پر قادر ہیں، زمین میں زندہ دھنسانے پر بھی ہم قادر ہیں۔ اگلی آیت واضح کرتی ہے، افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، اسی کا جواب دیا ہے۔ تم نے دو حالتوں کو الگ سمجھا کہ تم پانی میں محتاج تھے اور خشکی پر بے نیاز ہو گئے، غلط ہے تمہارا یہ سوچنا۔ افامنتم، کیا تم مأمون ہو گئے، ان یخسف بکم، کہ تم کو وہ دھنسا دے، جانب البر، خشکی کے کنارے پر، خشکی میں پانی کے کنارے پر لا کر کے تم مامون ہو گئے اس بات سے کہ تم کو وہ دھنسا دے۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج دے تم پر ایسی ہوا جو حاصب ہو، حاصب کہتے ہیں تند ہوا، تیز ہوا، جو ہوا اپنے ساتھ پتھروں کو لا کے برساتی ہو، جو گھروں کو الٹ دیتی ہو، درختوں کو اکھاڑ دیتی ہو، بڑے بڑے مکانات کو تباہ و تاراج کر دیتی ہو، ایسی ہوا کو حاصب کہا جاتا ہے۔ حاصبا الا آل لوط، سورہ قمر میں کہا ہے کہ ہم نے یہ ہوا وہاں بھیجی تھی، پورا شہر اکھاڑ پکھاڑ کے نیچے کر سب نظام تو حوالہ کر دیا۔ تو تم اس بات سے کیا مامون بے فکر ہو بیٹھے ہو کہ خشکی کے کنارے پر تم کو دھنسا دے زمین میں، یا تم پر ہواؤں کو بھیج دے؟ ثم، پھر لا تجدوا لکم وکیلا، تم نہ پاؤ تمہارے لیے کوئی کارساز، خشکی میں دھنسا دیا، زندہ مدفون کر دیا تب بھی، اور کسی ہوا کو بھیج دیا تب بھی تم اپنے لیے کوئی وکیل ڈھونڈ کر لاؤ گے کہ اس ہوا کو روک دے، تمہارا دھنسنا رکا دے؟ تمہیں کوئی کارساز نہیں ملے گا۔ جس طرح قارون دھنستا رہا زمین میں، آج بھی دھس رہا ہے، اور جس طرح قوم لوط پر حاصب اور ہوا بھیج دیا، پوری قوم تباہ و تاراج ہو گئی، فجعلنا عالیہا سافلہا، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے کر دیا۔ کوئی تمہارا کارساز ملا؟ تمہیں کوئی کارساز نہیں مل سکتا۔ یہ دو شکلیں ہوئیں۔ تیسری شکل، ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس بات سے بھی مأمون بے فکر محفوظ ہو گئے ہو کہ تم کو وہ دوبارہ لے آئے پھر اسی دریا میں؟ ان یعیدکم فیہ، اعادہ کرے تمہارا اسی میں، یعنی دریا ہی میں، تارۃ اخری، دوبارہ دوسری بار پھر لے آئے۔ اب آپ کہیں گے میں تو اب سفر نہیں کروں گا، اب دریا میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، دریا کو یہاں تک لا سکتے، دریا کو سونامی کی شکل میں تمہارے گھر میں بھیج سکتے، ساری کائنات کو تمہارے گھر میں بھیج سکتے۔ تم اگر نہیں جائیں گے سفر کرنے کے لیے کہ وہاں دریا ہے، وہاں برج ہے، تو دریا کو لانے پر اللہ قادر ہے۔ آج تک کائنات دیکھتی ہوئی آ رہی ہے کہ بڑے بڑے محلات میں پانی گھس جا رہا ہے۔ یہاں وعدہ فرمایا، ام امنتم، کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ اعادہ کرے تمہارا دوبارہ اسی پانی میں پھر سے لے آئے؟ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر بھیج دے تم پر سخت طوفان ہوا کا، جو ہوا کشتی چلاتی تھی اس کی رفتار ذرا تیز کیا تو وہی ہوا کشتی ڈباتی بھی ہے۔ فیغرقکم بما کفرتم، فیغرقکم، پھر وہ تم کو غرق کر دے، بما کفرتم، تمہارے کفر کرنے کے سبب، تمہارے ناشکری کے سبب۔ اللہ سے یہ ممکن ہے۔ ثم لا تجدوا، پھر تم نہ پاؤ، لکم، تمہاری تائید میں، علینا، ہمارے خلاف، بھی، اس معاملے میں، تبیعاً، کوئی فالوورز۔ تبیعہ کے معنی پیچھا کرنے والا، کیسے غرق کیا، کیسے ہوا کو بھیجا، دوبارہ پانی میں کیسے لایا، ہمارا تعاقب کرنے والا تم اپنے تائید میں ہمارے خلاف نہیں پاؤ گے۔ تبیعاً کے معنی پیچھے پیچھے فالو کرنا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ عذاب بھیجنے کے بعد
اس کے انتقام کی پرواہ نہیں رکھتا. دنیا میں ہر شخص انتقام کی فکر رکھتا ہے. اس کو میں نے مار دیا تو انتقاماً وہ لوگ ماریں گے، اس کو میں نے یہ کر دیا تو انتقاماً وہ لوگ یہ کریں گے. اللہ کی یہ شان ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا کہ وہ انجام کی فکر نہیں کرتا. جن جن قوموں کو ہلاک کر دیا ہے اس ہلاکت کے بعد ان کے خلاف کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے. یہاں تک ہوا تخویف کا پہلو، خوف دلانا کہ تم ہماری قدرت سے باہر نہیں جا سکتے. دوسرا رخ یہاں سے فرمایا تم کو یاد بھی ہے کہ ساری کائنات پانی میں غرق تھی، لیکن تمہارے دادا کو جن کی نسل سے تم پیدا ہوئے ہو ہم نے ان کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا تھا. یاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور البتہ تحقیق تکریم کیا ہم نے، کرمنا بزرگی عطا فرمایا ہم نے، معزز اور محترم بنایا ہم نے. کس کو؟ بنی آدم کو. کرما کسی کی تکریم کرنا. کرما کا استعمال آپ کے اردو میں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب نام آتا ہے تو ان کے لیے خصوصیت ہے کہ آپ بجائے رضی اللہ کہنے کے کرم اللہ وجہہ کہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کی خصوصیت ہے یہ صحابہ میں. مجھے سمجھانا ہے یہاں صرف کرما، یہ مثال دیا ہے میں نے. اب آپ سوچیں گے حضرت علی کے ساتھ لفظ کرما کی تخصیص کیوں ہے؟ تفصیل سے واقعہ پیچھے آ چکا ہے. ایک موقع پر دشمن پر آپ نے غلبہ پایا، اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے. جب اس ذلیل نے دیکھا کہ میرے سینے پہ سوار ہو گئے ہیں تو جھجلا کر کے منہ پہ تھوک دیتا حضرت علی کے. اب حضرت علی کو غصہ تبان آیا کہ اس نے مجھے تھوک دیا میرے اوپر، چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا تم مجھ پر قابو پانے کے بعد اور اس کے بعد میں نے یہ حرکت کی تھی تو چہرے پر تھوک دیا، پھر تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا پہلے تم کو میں مار رہا تھا اللہ کے لیے، اب جب غصہ آ گیا تو اب مارتا تو اپنی ذات کے لیے، مجھ کو یہ منظور نہیں ہے. اپنے تھوک کو پوچھ لیا، صاف کر لیا چہرے کو. کہا اس غصے سے اگر میں مارتا تو اپنی ذات اور اپنی انا کے لیے مارتا، اور پہلے میرا مارنا اللہ کے لیے تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ آپ کے چہرے پر تھوکا گیا تو آپ نے دعا دی کرم اللہ، اللہ آپ کے چہرے کو مکرم بنائے. تو میں نے بتایا آپ کو کہ کرمنا بنی آدم کا اگر اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، محترم بنایا، معزز بنایا، ہم نے اس کو کرامت بخشی ہے. دنیا کی کوئی مخلوق اس بنی آدم کا مقابلہ کرامت میں نہیں کر سکتی. اب یہ سوال آگے آ رہا ہے کہ یہ کرامت اللہ نے کیوں بخشی، کس چیز میں بخشی؟ دنیا کی ہر مخلوق مفرد کھاتی ہے، یا تو گوشت کھائے گی یا تو پتا کھائے گی. مرکب کھانے والا لذیذ غذا یہ بنی آدم ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. شیر گوشت کھائے گا لیکن نمک مرچا لہسن نہیں جانتا. وہ مرکب کھانے والا انسان ہے. دنیا کی ہر مخلوق زبان رکھتی ہے لیکن فہم و ادراک اور شعور کا ملکہ صرف انسان کو دیا ہے اللہ نے. فرشتوں کو شعور بخشا ہے لیکن ان کو قوت نفسانیہ نہیں دیا، قوت نفسانیہ نہیں دیا. حیوانات کو قوت نفسانیہ شہوانیہ دیا ہے لیکن ان کو شعور نہیں بخشا. یہ بنی آدم ہے کہ دونوں کا مرکب ہے یہ. اور جب اس میں توازن اور بیلنسنگ قائم کرتا ہے تو یہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے. اسی وجہ سے تو کرمنا بنی آدم. نبوت کو عطا کرنے کے لیے بنی آدم کا انتخاب ہوا، شعور کے لیے بنی آدم کا انتخاب ہوا، خلافت کے لیے بنی آدم کا انتخاب ہوا، احسن تقویم بہترین سانچے میں ڈھالنے کے لیے، اس کی تصویر کشی کے لیے بنی آدم کا انتخاب ہوا، اس کائنات میں اپنی کتاب کے اٹھانے کے لیے بنی آدم کا انتخاب ہوا.
اپنے قانون کے نفاذ کے لیے بنی آدم کا انتخاب ہوا. اس کرامت کے لیے اللہ نے بنی آدم کا انتخاب کیا ہے. یہ ترغیبی پہلو ہے کہ تم اللہ کی بغاوت پر آتے کیوں ہو؟ تمہارے ساتھ تو کرامت کا تاج لگا ہوا ہے. تم کو تو چنا ہے اللہ نے ساری کائنات میں. تو پہلی کی آیتوں میں تخویف تھا، اب ان آیتوں میں تشویق ہے. تم اپنے آپ کو پہچانو، تم آدم کے اولاد میں سے ہو. اس میں سے تمام باغی غرق ہو گئے تھے، وہی بچے جو نوح کے ساتھ تھے. تم نوح کی اولاد ہو، تم کو ہم نے پانی میں غرق ہونے سے بچایا. تمہارے دادا پہ احسان تم پر احسان کے برابر ہے. وہ ٹکڑا فرمایا آگے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بنی آدم کو ہم نے عزت دی. اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا، قبلہ نما بنایا. سجدہ تو خدا کے حکم سے تھا، آدم کو نہیں تھا. وہ خدا کے حکم کا سجدہ تھا اصل میں. آدم تو قبلہ نما تھے، لیکن مسجود بنایا تو صحیح. یہ تکریم ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور سواری دیا ہم نے تم کو خشکی میں بھی اور دریا میں بھی. تم خشکی میں اونٹ پر سواری کرتے ہو، گھوڑے پہ سواری کرتے ہو، دریا میں کشتی پہ سواری کرتے ہو. اور یہ سواریاں اس وقت بتائی گئیں اور وہاں تذکرہ کیا ہے. سورہ نحل کی آیت پیچھے آ چکی ہے. ہم نے سواریاں تم کو یہ دے دی ہیں اور آئندہ اور دیں گے جن کو تم ابھی نہیں جانتے ہو. وَيَخْلُقُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس زمانے میں وہ کشتیاں سوار نہیں تیار ہوئی تھی جو آج پیدا ہو چکی ہیں. وہ ہوائی جہاز، وہ راکٹ، جتنے بھی آئندہ بنتے جائیں گے ان تمام کا وعدہ سورہ نحل کی آیت میں ہے. وَيَخْلُقُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ. ایسی سواریاں پیدا کرے گا تم جن کو ابھی نہیں جانتے ہو. یہ تم پر اعزاز ہے اللہ کا. تیسرا اعزاز کیا ہے؟ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو ہم نے کھلایا نفیس چیزیں. خبائث کو حرام کر دیا، طیبات کو ہم نے حلال کر دیا. کہا تم سے یحل لکم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. گندی چیزیں نہیں کھانا، حرام. سور کا گوشت حرام، خون حرام، کتا حرام. ان چیزوں کو حرام کیوں کیا؟ ان پہ رحم و کرم نہیں، یہ انسان کی کرامت کو بچانے کے لیے کہ تمہارا گوشت اتنا مکرم ہے کہ وہ گندا گوشت اس میں شامل ہونے کے لائق نہیں ہے. یہ تکریم ہے اللہ کی طرف سے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، نفیس چیزیں ہم تمہارے واسطے حلال کی، پاکیزہ چیزیں. اور ایک مقام پہ تو فرمایا جب تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو پاکیزہ عمل صادر ہوگا. اگر گاڑی پٹرول کی ہے اور تم ڈیزل ڈالیں گے تو دھواں بہت نکلے گا، اسی کو بدعملی کہتے ہیں. اور وہاں خطاب تمام رسولوں سے کیا ہے. سورہ مومنون پر 18 میں بحث آئے گی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، پاکیزہ غذائیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو. کیا جوڑ ہے غذاؤں سے اچھے عمل سے؟ یہی جوڑ ہے کہ جب غذائیں ستھری ہوں گی تو عمل صالح ہوگا. اللہ نے یہاں وہی کہا ہے. اسی واسطے حرام کو حرام کرنا اور سمجھنا ہمیں چاہیے. رشوت کھائے گا عمل صالح کیسے ہوگا؟ جھوٹ بولے گا عمل صالح کیسے ہوگا؟ چغلی کرے گا عمل صالح کیسے ہوگا؟ جس زبان سے وہ جھوٹ اور غیبت اور چغلی کرے گا اس زبان سے کلمات ذکر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے علامہ اقبال نے سر دھنتے ہوئے کہا تھا، پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو. تیری آواز اگر نہیں مانی گئی تو بے آبرو ہو جاتی وہ، اور یہ بے آبرو تو خود بنائے گا. تو رحمان کا شاگرد ہے، تجھے رحمان نے قرآن سکھایا، الرحمن علم القرآن. تو رحمان کا شاگرد ہے، اپنی زبان کو پاک رکھ. اس سے گندی بات نکلنا نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں. اس زبان پر حرام غذا نہیں. اب دیکھو تمہارے عمل میں کیا صالحیت پیدا ہوتی ہے، کیا نظافت پیدا ہوتی ہے. یہ تکریم کا ایک راستہ یہ بھی ہے. جس بچے سے آپ پیار کرتے ہیں اس کو غلط غذا اور غلط دوا نہیں پہنچنے دیتے. کہتے نہیں بچہ بیمار ہو جائے گا، اچھی غذا دیتے ہیں اس کو. ہم نے دیکھا ہے ٹرینوں میں
جو کتے پالنے والے شوقین ہیں وہ اپنے کتے کو کسی کا بسکٹ نہیں کھانے دیتے. کیوں؟ ان کو کتے سے پیار ہو گیا. رب کریم بنی آدم سے پیار کرتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ تیرا جسم حرام غذاؤں سے تیار ہوگا تو جہنم کے لائق بن جائے گا. تجھے جہنم سے بچانے کے لیے تجھ سے حرام غذائیں روکی جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تیرا گلا گھونٹا جا رہا ہے، بے رحمی کے تم شکار ہو گئے ہو، تم کو محروم کیا جا رہا ہے. نہیں، حرام غذاؤں سے تمہیں بچانا تمہارے منزل سے دور ہونے سے بچانے کے واسطے کیا گیا. جب راہ نجات ملے گی تو منزل نجات حاصل ہوگی. اگر راہ نجات نہیں ملی، غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو منزل بھی غلط ہی ملے گی. تو یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے کہ ہم کو کچھ چیزوں سے منع کیا، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا، یہ مفید ہے، یہ مضر ہے. یہ اللہ کی طرف سے اکرام ہے. آگے خود فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو فضیلت بخشی ہے عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت سی ایسی مخلوق پر جن کو ہم نے پیدا کیا ہے بڑی بے پناہ فضیلت. جتنی مخلوقات پیدا کیا ہے اللہ نے، 2 پیروں سے چلنے والا انسان، 4 پیروں سے چلنے والا حیوان، اور پیٹ کے بل چلنے والا سانپ، حشرات الارض کیڑے مکوڑے، جتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی وہ کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں. ان کے باوجود ان تمام میں ہم نے فضیلت بنی آدم کو بخشا ہے. بنی آدم کو یہ فضیلت کیوں بخشی ہے؟ کیا اس کا حق ہے یا اللہ کا صرف اور صرف کرم ہے؟ جو بندہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے اس کو سجدہ شکر کرنے میں مزہ آتا ہے. اور جو روتا ہے، شکوہ کرتا ہے کہ مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں دیا، وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا ہے. اسی واسطے ناشکری کے اندر پڑا ہوا رہتا ہے. اور ناشکری کا انجام یہ ہے کہ مزید نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اور شکر کا فائدہ یہ ہے کہ نعمتوں سے نوازا جاتا ہے. نعمتیں کم بھی ہیں تو اس کو بہت نظر آتی ہیں، ہمیشہ شاکر بندہ رہتا ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا. اب یہاں سے شوق اور خوف کے بعد ایک منزل کو بتایا اللہ نے، تاکہ اس منزل میں کامیابی کے لیے بندہ متفکر ہو جائے اور سوچ و فکر میں لگ جائے. وہ ایک منزل کون سی ہے؟ چلتے 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 ہم چل رہے ہیں، کہاں جانا ہے آپ کو؟ اگر منزل معلوم ہے تو اس کے حصول میں پاؤں تیز چلتے ہیں. آج تو ہمیں ساجدہ بیگم میں جانا ہے، دوپہر میں، اتوار ہے آج، تو پاؤں چلے آتے ہیں، گھڑی پہ نگاہ ہوتی ہے کہ منزل پہ جانا ہے. اس بندہ مومن کو اگر منزل معلوم ہو گئی کہ ہم کہاں سے چلے ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں اور کہاں جانا ہے، تو اس کے پاؤں کی تیزی بڑھ جاتی ہے. تیز تیز نماز کے لیے آتا، تیز تیز حج کے لیے جاتا، تیز تیز دینی کاموں میں لگ جاتا. محفل اور منزل معلوم ہو جاتی. اس کا پتہ بتایا اللہ نے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم پکاریں گے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. کس لیے پکاریں گے؟ انعام دینے کے لیے آواز دیں گے. یوم، جس دن، ندعو، ہم آواز لگائیں گے، پکاریں گے، یعنی ہمارے حکم سے فرشتہ پکارے گا. کل اناس، ہر انسان کو، بنی آدم سے لے کر اب تک جتنے انسان ہیں، قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، یہ پورے پکارے جائیں گے. کل اناس، لفظ کل یہ ہر فرد کو گھیرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ کل ایسا کلی ہے جو ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑتا، ہر فرد بشر کو پکارا جائے گا. کل اناس بامامہم، ان کے امام کے ساتھ. امام کا 2 ترجمہ کیا ہے. امام کے معنی کتاب، امام کے معنی کتاب، جس طرح سورہ یاسین میں آیا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین. وہاں مراد امام سے کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے. ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں یعنی واضح کتاب میں گھیر کے لکھ دیا ہے. لوح محفوظ ہے وہ.
تو یہاں بھی امام کے معنی وہی کتاب کے ہیں. مبین صفت ہے. امام کو کتاب کیوں کہا؟ جس طرح سے کوئی مقدمہ پیش آتا ہے، کوئی تصفیہ کا مسئلہ پیش آتا ہے تو امام کے پاس پیش ہوتے ہیں، ایسے ہی کتاب کی طرف پیش ہوتے ہیں. اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، چلو دستاویز نکالو، کتاب نکالو، کتاب میں جو لکھا ہے وہ فیصلہ کرے گا. تو امام بمانا کتاب. ایک قول یہ ہے مفسرین کا، ہر شخص کو پکاریں گے ہم اس کے کتاب کے ساتھ، یعنی کتاب زندگی کے ساتھ، وہ اس کا اعمال نامہ ہے. اب اگر کوئی بندہ نیک تھا تو نام اعمال داہنے ہاتھ میں آئے گا، وہ خوشی سے اس کو پڑھے گا. اور بائیں ہاتھ میں آئے گا تو کہے گا کاش نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، پریشان پھرے گا. تو ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہر انسان کو ہم پکاریں گے اس کے کتاب چے کے ساتھ، یعنی کتاب زندگی کے ساتھ پکاریں گے. ایک پہلا قول جمہور مفسرین کا ہے. دوسرا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام یعنی پیشوا اور مقتدا کے ساتھ پکارا جائے گا. اے آدم کے ماننے والوں، اے موسیٰ کے ماننے والوں، اے حضرت ابراہیم کے ماننے والوں، اے امام الانبیاء کے ماننے والوں، اے سید الانبیاء کے پیچھے چلنے والوں. پھر ان کے بعد ذیلی عنوانات ہوں گے، علماء کی اتباع کرنے والے، شہداء کی اتباع کرنے والے، عقائد میں جو جن کی اتباع کرنے والے، وہ بھی امام یہاں مراد ہیں. ان کے آواز کے ساتھ آواز لگائی جائے گی. سب کے سب اس آواز پر اکٹھا ہوں گے، متوجہ ہوں گے، مجال انکار نہیں ہوگی. پھر دو حال سے خالی نہیں. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جو شخص کی دیا گیا اس کا کتابچہ اس کے دائنے ہاتھ میں. یہاں کتاب کا لفظ خود آ گیا. اسی کتاب سے اشارہ ملتا ہے کہ یہاں امام سے مراد کتاب سے مراد لینا زیادہ بہتر ہے. امام سے مراد کتاب بمانا مکتوب. تو جس کو کتاب دی گئی اس کے داہنے ہاتھ میں کیسا دی جائے گی؟ ہاتھ میں پکڑائی جائے گی؟ نہیں. ہر ایک کے اعمال نامے، صحیفے ہم جو لکھتے ہیں، آج فجر پڑھا تھا تو اس میں لکھا ہوگا آج فجر پڑھا تھا اس نے. ہماری زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. یہ عرش کے نیچے سب کے صحیفے جمع ہوں گے. ایک تیز ہوا اللہ کی طرف سے آئے گی، ان صحیفوں کو اڑا کر ہر شخص کے ہاتھ میں دے دے گی. کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا. دائیں ہاتھ میں آنے پر خوشی اور بائیں ہاتھ میں آنے پر غم. یہ تو قرآن کریم کی 20ویں آیت میں ملے گا آپ کو. سورہ اعراف میں دیکھیں، سورہ قاریہ میں دیکھیں، سورہ حاقہ میں دیکھیں، بہت سی آیتوں میں ملے گا. سورہ انشقاق میں دیکھیں، داہنے ہاتھ میں آیا، یہاں بتایا گیا ہے. فمن اوتیا، جس کو دیا گیا، کتابہ، اس کا کتابچہ، اس کا نام اعمال، کتاب زندگی، بیمینی، اس کے دائیں ہاتھ میں. یہ کون ہوگا؟ جو بندہ ایمان والا ہوگا، چاہے اس کا ایمان ذرہ برابر ہو، چاہے اس کا ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اگر گناہ زیادہ ہیں تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ معاف کر دیں گے یا دھلائی کے بقدر جہنم میں بھیجا جائے گا. اور اگر اپنے گناہوں کو توبہ تلہ کر کے دھلتا رہا، حقوق ادا کرتا رہا، جس کے جو حقوق ہیں ان کو دیتا رہا، تو اول مرحلے میں کتابچے کے بعد خوشی کا اظہار کرے گا اور بلا دھلائی کے جنت کا حقدار بنے گا. فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، وہ لوگ پڑھیں گے اپنا کتابچہ. کیسا پڑھیں گے؟ خوش خوش پڑھیں گے. دوسری آیت میں ہے مسرورا، خوش ہو کر پڑھیں گے. اور کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا کتابچہ تو پڑھو، کتنا بہترین رزلٹ آیا ہے. میری نمازیں ہیں اس میں، میری تلاوتیں ہیں اس میں، میرا کلمہ ہے اس میں، میری زکوٰۃ ہے اس میں، میرا روزہ ہے اس میں، میرا سچ بولنا ہے اس میں.
ہمارا ایک ایک عمل جس کو ہم بھول گئے تھے لیکن رب نے نہیں بھولا. قرآن نے کہا ہے تم کر کے بھول جاتے ہو لیکن ہم اسے نوٹ کیا کرتے ہیں. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ کہا سورہ انبیاء میں, ہم اسے نوٹ کیے لیتے ہیں. نیکیاں کر کے ہم بھول جاتے ہیں مگر وہاں نوٹ کیا ہوا ہے, وہ سب اس کے اندر دکھائی دے گا, وہ خوشی سے پڑھیں گے. اللہ کا وعدہ کتنا پیارا ہے, وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, اور ظلم نہیں کیے جائیں گے وہ ایک دھاگے کے برابر. ظلم نہیں کیے جائیں گے یعنی کمی نہیں کیے جائیں گے, نقصان نہیں کیے جائیں گے, گھٹائے نہیں جائیں گے. کتنا؟ فتیل. فتیل کہتے ہیں دھاگا. تمہارے اعمال نامے میں سے ایک دھاگے کے برابر, ہم کہتے ہیں نا اردو میں, ایک سوت کے برابر فرق نہیں آئے گا. جب معمار بلڈنگ بناتا ہے تو سوت سے رکھتا ہے, سوت سے مراد سیدھا رکھتا ہے وہ, یعنی ایک سوت کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. تمہارا ایک ایک عمل حاضر کیا جائے گا. یہ وعدہ قرآن کریم میں کئی مقام پر آیا ہے. سورہ کہف اس کے بعد آ رہی ہے, انشاءاللہ وہاں یہ بحث تفصیل سے آئے گی کہ کمی نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک سوال کا جواب ہے, وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ, جو شخص کے ہے اس دنیا میں اندھا, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ, بس وہ ہے آخرت میں اندھا. سوچ لو. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ, اور جو شخص دنیا میں اندھا ہے, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ, تو وہ آخرت میں اندھا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اگر کوئی شخص دنیا میں راہ نجات سے اندھا ہے, صراط مستقیم پر نہیں چل رہا ہے بلکہ غلط راستے پر چل رہا ہے, تو معنی کیا ہوا؟ راہ نجات سے اندھا. جب دنیا میں راہ نجات سے اندھا ہے تو آخرت میں نجات کی منزل میں کیسے پہنچے گا؟ نجات کی منزل سے بھی اندھا ہوا. وہاں پر جو منزل نجات کی ہے وہ ہے جنت, اس میں وہی پہنچے گا جو یہاں راہ نجات پا جائے. تو جس کی آنکھوں میں یہاں صراط مستقیم نہیں, راہ نجات نہیں, وہ نجات کی منزل میں کیسے پہنچے گا؟ اللہ کا اعلان یہ ہے, اس سے مراد کافر ہے جس میں ایمان نہیں ہے. اور جو شخص اس دنیا میں راہ نجات دیکھنے سے اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی نجات کی منزل تک پہنچنے سے اندھا رہے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور زیادہ گمراہ رہے گا راستے کے اعتبار سے, اور گمراہ رہے گا. اس کو یوں سمجھو کہ دنیا میں جو راہ نجات سے اندھا ہے اس کو امید ہے کہ شاید کوئی راستہ بتا دے, کوئی راستہ پکڑ کے لے آئے, امید ہے, امکان ہے, چانس ہے. لیکن جو کفر کے ساتھ مر گیا, اب آخرت میں وہ ایمان کی طرف آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے, کوئی چانس ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا اللہ نے کہ وہ کافر دنیا میں منزل نجات سے اتنا دور ہے کہ گمراہ ہے راستے کے اعتبار سے. ایمان والا راہ راست پر ہے اور کفر والا راستے سے اندھا ہے. اس لیے اللہ نے اس کو چوپائے سے بدتر کہا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. سورہ اعراف 169. ہم نے کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے, دل ہے مگر سمجھتے نہیں, آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں, کان ہے مگر سنتے نہیں. وہ تو چوپائے سے بدتر ہیں, چوپائے سے زیادہ بدتر ہیں, کیونکہ چوپائے کو جہنم نہیں ہے, اس کو تو جہنم میں جانا پڑے گا. تو یہاں اندھا سے مراد صراط مستقیم اور راہ نجات سے اندھا ہونا مراد ہے, اور آخرت میں اندھا سے مراد نجات کی منزل سے اندھا ہے, جہنم میں گرے گا. یہاں اعمیٰ سے مراد مجازی معنی ہے. مجازی اور حقیقی ایک اصطلاحی بحث ہے, لیکن تھوڑا برداشت کر لو 1-2 منٹ میں. کچھ جگہیں ایسی ہیں
جہاں لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، وہاں اس کا مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کھڑے ہو نماز میں تو ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ۔ اب یہاں مجازی معنی ہے، کوئی کہے کہ حقیقت میں ہم ہڈیاں ملائیں گے تو ملا کے دیکھو نہیں ملنے والی ہیں۔ ٹخنے کی ہڈی اپنے بازو والے سے آپ ملائیں گے تو نہیں ملے گی، آپ کی ٹانگ پھیل جائے گی اس نام پر لیکن ملے گی نہیں ہڈی، کیونکہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے، یہاں مجازی معنی ہے کہ مل کے کھڑے ہو، جگہوں میں صفائیں خالی مت رکھو۔ اس ملنے کی چکر میں اپنے دائیں سے تو مل گیا، بائیں سے تو مل گیا، لیکن اپنی ٹانگ کھل گئی، کماندار بن گیا۔ حضرت عمر کے پاس جو قاتل آیا تھا، اگر یہ کماندار لوگ ہوتے تو زر سے نکل جاتا اندر سے، لیکن 13 کو مارنا پڑا، پھر خود کو مار لیا، نکلنے کا موقع نہیں ملا اس کو۔ یہ غلطی ہے، مجازی معنی یہی بتانا چاہتا ہوں میں۔ ایسے یہاں بھی اعمیٰ کے معنی حقیقی معنی نہیں ہے، مجازی معنی ہے۔ آنکھ سے اندھا مراد نہیں ہے، منزل نجات سے اندھا ہونا یہاں مراد ہے، ایمان سے اندھا ہونا یہاں مراد ہے۔ حضرت شیخ الہند سے ملاقات ہوئی عبداللہ بن باز کی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ہر جگہ حقیقت ہے، کہیں مجاز نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند نے یہی آیت پڑھی، کہا اگر یہ حقیقت ہے تو تم اس دنیا میں اندھے ہو، اور اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہاں بھی اندھا ہوگا اور گمراہ ہوگا راستے کے اعتبار سے۔ اگر یہاں حقیقی معنی مراد ہے کہ اندھا سے اندھا مراد ہے تو تم تو اندھے ہو، یہاں گمراہ ہو، وہاں بھی گمراہ رہو گے اور جہنم میں جاؤ گے۔ اب یہاں تمہیں حقیقی معنی چھوڑنا پڑے گا، مجازی معنی مراد دینا پڑے گا۔ تو اس طرح سے وہ نابینا تھے عبداللہ بن باز، ان کو اپنی غلطی ماننا پڑا۔ تو حقیقت اور مجاز کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ حقیقت ہے، یہ مجاز ہے۔ قرآن کریم کے ہر مقام پر، احادیث میں ہر مقام پر حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا ہے، ایسا ہی مجبوراً آپ کو ماننا پڑے گا وہاں بھی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار قریش تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے موقف سے ہٹا دیں، خواہش کرتے تھے کہ آپ پر جو اللہ کا پیغام آیا ہے اس میں تھوڑا سا بدل دو، تھوڑا سا ہمارے بتوں کا بھی خیال کر لو، ہمارے عزت نفس کا خیال کر لو۔ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، دوسرا قرآن لے آؤ یا تبدیل کر دو۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے شریعت بنتی ہے۔ اگر کوئی بات وہی سے ہٹ کر آپ زبان سے نکال دیتے تو وہ شریعت بنتی اور اللہ کے حکم کے خلاف بنتی۔ اس آیت کو دیکھو اس انداز میں، وَإِن كَادُوا، اور یہ کافر، کادو قریب تھا، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ آپ کو بچلا دیتے، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس پیغام سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجا ہے، جو ہم نے آپ کو وحی بھیجا ہے اس سے آپ کو بچلا دینا چاہتے۔ کیوں؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ گڑھیں ہمارے خلاف اس کے علاوہ کوئی دوسری بات، یعنی ہماری طرف غلط بات نسبت کر لے۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی بھی اس پیغام کے علاوہ کوئی بات منسوب کریں گے تو وہ اس طرح ہوگی۔ نبی کو بھی وہی کہنا ہے جو اللہ نے وہی بھیجا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بات کہنا اللہ پر افطرا کے برابر رکھا اللہ نے۔ اب مجھے بتاؤ، جو لوگ شریعت میں صریح حکم کے باوجود رائے زنی کرتے ہیں وہ کتنا بڑا افطرا اللہ پہ کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت سے ذرہ برابر ہٹ کر کے کوئی تعویل اور توجیہ کرنا یہ افطرا پردازی ہے، یہ تفتری علینا غیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم وہی سے ہٹ کر کوئی بات ہم پر گڑھ کے پیش کر دیتے تو یہ تم کو سینے سے لگا لیتے خوش ہو کر، وَإِذًا
اور تب تو لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تجھ کو وہ خلیل اور دوست بنا لیتے کہ واہ میری بات مان گیا۔ کفار قریش کسی بھی موقف میں اگر دیکھتے کہ وہی سے ذرا ہٹ گئے، ہمارا بھی احساس کر لیا، تو آپ کو سینے سے لگاتے، آپ کے دوست بن جاتے، آپ کو خلیل تسلیم کر لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، وَلَوْلَا، اگر یہ بات نہ ہوتی، ان یہ کہ ثَبَّتْنَاكَ، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، البتہ تحقیق آپ قریب تھے کہ جھک جاتے ان کی طرف تھوڑا سا، شیئن قلیلاً، تھوڑا سا ان کی طرف جھک جانے کے آپ قریب تھے۔ اس آیت کی تشریح کرنے میں کئی باتیں، اس میں سے ایک واقعہ لکھا ابن کثیر نے، کفار قریش آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو ہمیں اپنے ساتھ ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے، جب دیکھو آپ کے ساتھ جمگھٹا ہے، ان کو ذرا ہٹاؤ، ہم آپ کے ساتھ قریب ہوں تو ہم بھی آپ کے دوست بن سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ دوست بننا چاہتے ہیں، بات سننا چاہتے ہیں، قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے، ان کو تھوڑا ہٹا دیں گے، یہ تو ہر ہفتہ سننے والے ہیں میرا بیان، ایک ہفتہ نہیں صحیح۔ یہ دل میں خیال آیا، اللہ نے اگلی آیت بھیج دیا، کہا ان کی خاطر ان کو آپ ہٹائیں گے جن میں ابھی ایہام ہے کہ یہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے، جن کے دل میں یقین آ چکا ہے، جو آپ کی محبت میں فریفتہ ہیں، آپ ان کو ہٹا دیں گے؟ اگر آپ نے ایسا کیا کہ ان کی طرف ذرا میلان ہو گیا، اس آیت کو شارح نے لکھا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں اور ذرہ برابر بھی ان کو مائل نہیں ہونے دیتے، مائل بھی نہیں ہوتے۔ وہ کہاں سے لائے؟ لقد کدت ترکنوا سے، قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، یعنی ہم نے آپ کو ان کی طرف ذرہ برابر مائل ہونے کا موقع بھی نہیں دیا۔ قسمت انبیاء کے واسطے یہ آیت سری ہے، سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس عصمت انبیاء کی یہ آیت صریح دلیل ہے۔ بفرض محال سپوز اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے اور کوئی بات غیر وحی کی کہہ دیتے اور کسی درجے میں کوئی افترا پردازی ہو جاتی، انبیاء معصوم، ان کے مقام بڑے بلند، ان سے اگر ادنا چیز جو اجتہادی خطا بھی کہلاتی ہے وہ بھی صدر ہو جاتی تو اللہ کا جلال بھڑک اٹھتا۔ عربی جاننے والے اس آیت میں سوچ سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اذن تب تو لَأَذَقْنَاكَ، ہم آپ کو ضرور چکھا دیتے، ضعف الحیات، حیات کی حالت میں، وضعف الممات، اور موت کی حالت میں دوہرا عذاب، انبیاء کے لیے دوہرا عذاب۔ کب؟ اگر ذرہ برابر مائل ہو جاتے۔ ذرہ برابر مائل ہونا عام انسانوں کے لیے اتنا معیوب نہیں ہے جتنا انبیاء کے لیے ہے، کیونکہ انبیاء پر نگرانی ہے اللہ کی براہ راست۔ اس کی مثال میں ایسا دیا ہے، شارح نے لکھا ہے، جس طرح سورہ احزاب پارہ 22 میں اللہ نے کہا ہے اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، تم سے کوئی لغزش ہو گئی، تم سے کوئی خطا ہو گئی تو اللہ تم کو ایک عذاب نہیں دیں گے، دوہرا عذاب دیں گے، کیونکہ تم نبی کی عورت ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، یہ پوری آیت پڑھتے پڑھتے جاؤ، آخر میں آپ کو ملے گا بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب، یضاعف لها العذاب، دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ نبی کی عورت ہونے کے ناطے سے ان کے درجے بڑھ گئے، اب ان کی ادنا خطا پر ڈبل عذاب۔ تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ ہاں، ساری قوم ٹی وی دیکھتی ہے اور گھر میں عورتیں بلاؤز پہنتی ہیں،
اور پاجامہ ٹخنے سے نیچا ہوتا ہے، لیکن اگر امام کا ہو گیا تو کھال کھینچ دیتے اس کی، چل نکل مسجد سے باہر، کیوں کہ امام ہے یہ۔ امامت کرنے کی وجہ سے اس پر سب کی نگاہ ہے، اس کا پاجامہ اوپر رہنا، گھر میں بلاؤز ٹی وی نہیں رہنا، اس کی داڑھی کٹی ہوئی نہیں رہنا، اس پر نگاہ کیوں زیادہ ہے؟ بھائی تمہارا بھی اسلام ہے، اس کا بھی اسلام ہے، تم پر بھی واجب، اس پہ بھی واجب نہیں، تمہارے لیے 100 خون معاف ہے، کیوں؟ وہی مثال یہاں بھی ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جو جتنا زیادہ مقرب ہوگا اس پر نگرانی سخت سے سخت ہوگی۔ ائمہ اور مؤذن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، اے اللہ اماموں کو مرشد بنا اور مؤذنوں کی مغفرت فرما، یہ نبی کی دعا ہے۔ اگر کوئی اس دعا کی خاطر یہ کام کر لیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو رتبے سوا جب ہوتے ہیں تو نگرانی بھی سخت ہوتی ہے۔ یہاں فرمایا دنیا میں بھی دوہرا عذاب، آخرت میں بھی دوہرا عذاب۔ ثم لا تجد لک، یہ لکا صیغہ واحد کو استعمال ہوا، نبی سے خطاب ہے، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے علینا ہمارے خلاف نصیرن کوئی نصرت کرنے والا۔ اللہ کی بے نیازی دیکھو، اللہ کی غنا دیکھو کہ اپنے حبیب سے اس طرح مخاطب ہیں کہ اگر آپ ان کی طرف ذرہ برابر مائل ہوتے تو دنیا آخرت دونوں میں دوہرا عذاب ہوتا، اور ہمارے خلاف آپ بھی کوئی نصرت نہیں پاتے۔ یہ اللہ کا جلال ہے، اللہ کی کیفیت ہے۔ اللہ سارے عالم سے غنی ہے، سب کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کے جناب میں، واللہ هو الغنی، اور وہی غنی ہے۔ یہ اسی غنا کا اظہار ہے، یہ شان ہے رب کریم کی۔ اور یہاں بتانا یہ ہے کہ ہم نے نگرانی جن کی ہے وہ ذرہ برابر مائل بھی نہیں ہوئے، اگر مائل ہوتے تو یہ سزا مقرر تھی۔ لہذا دنیا والے جو نبی کی سیرت میں پڑھ کر کے گستاخیاں کرتے ہیں کہ آپ کی شادی 9 برس میں ہوئی، آپ نے شادی کنواری کی، آپ نے اتنے قصے کیے، یہ سب چیزیں یہاں رد ہو جاتی ہیں کہ نبی نے جو کچھ کیا نبی کی نگرانی میں، اللہ کی نگرانی میں کیا ہے، اور ایک لمحے کے لیے اگر آپ ادھر مائل ہوتے تو اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ نبیوں کا سارا کام نگرانی میں ہوتا ہے، اور اللہ جن کو منتخب کرتے ہیں نبوت کے لیے ان کو خوب معلوم ہے کہ نبوت کا حقدار کون ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، پیغامبری کہاں رکھیں، نبوت کہاں رکھیں، کون سا بشر اس نبوت کے تاج کے لائق ہے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمایا یہاں آگے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، مکے والوں کے لیے دھمکی ہے، اور اگر کادو قریب تھے وہ لوگ، لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ آپ کے قدم کو اکھاڑ دیتے، استفزاز کے معنی زمین سے اکھاڑ کے پھینک دینا۔ اس کا محمل کیا ہے؟ کچھ کافر، کچھ یہودی آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ مکے میں کیوں ہیں؟ نبیوں کی سرزمین تو ملک شام ہے، وہاں چلے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بات تو ان کی صحیح ہے، سارے انبیاء وہیں مدفون ہیں، انبیاء کا مقام وہی تھا، چلے جانا چاہیے۔ یہ روایت نقل کیا ہے، لیکن ابن کثیر کہتے ہیں یہ بات دل کو لگتی نہیں۔ پھر دوسری بات کہتے ہیں ابن کثیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اتنا تنگ کیا، مقاطعہ کیا، کھانا پینا بند کیا، بائیکاٹ کر دیا، ایک گھاٹی میں قید کر دیا، تب بھی آپ نے مکہ نہیں چھوڑا۔ 3 سال تک پتے کھائے ساتھیوں نے، مکہ نہیں چھوڑا، لیکن جب سب جمع ہو کر قتل پہ آمادہ ہو گئے تو بحکم خدا مکہ چھوڑ دیا آپ نے۔ قریب تھا کہ وہ لوگ آپ کو سرزمین مکہ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے، لیخرجوک منہا تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیتے تو اللہ کے جلال کی قسم کہ وہ مکے میں سکون سے نہیں رہ سکتے۔ تاریخ شاہد ہے، اگلی آیت بتاتی ہے جب جب لوگوں نے نبیوں کو نکالا ہے
تو نبیوں کو نکالنے کے بعد اس شہر کے رہنے والے چین سے کبھی نہیں رہے، ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ نے واضح پیغام دیا، قریب تھا کہ یہ لوگ آ کے قدم اکھاڑ دیتے تاکہ آپ کو اس شہر سے نکال باہر پھینکیں۔ وَإِذَنْ اور تب تو اگر ایسا وہ کر دیتے تو لا يلبثون خلافك الا قليلا، وہ نہیں رہ سکتے آپ کے بعد مگر بہت تھوڑے دنوں۔ لا یلبسون نہیں ٹھہر سکتے، لبیسا یلبسو کے معنی ٹھہرنا، بسنا، رکنا، جمنا۔ خلافک آپ کے بعد یعنی آپ کے نکال چکنے کے بعد، الا قلیلا مگر تھوڑے دن۔ جب ہجرت کے شباب کو مجبور کیا گیا، قاتل کھڑے رہے، تفصیلی بحث سورہ یاسین میں آئے گی، آپ نکل گئے راتوں رات۔ اس نکلنے کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ اللہ کا جو اشارہ ہے یہاں وہ پورا ہوا۔ صرف 1.5 سال میں، ہجرت کے 1.5 سال کے بعد بدر میں 70 سورما مارے گئے۔ جن لوگوں نے نبی کے قتل کے لیے تیاری کی تھی ان کے بڑے بڑے لیڈر اور سورما ائمۃ الکفر 70 چن کے مارے گئے۔ کہاں؟ بدر کے میدان میں، صرف 1.5 سال کی مدت میں۔ اور اس کے بعد جو بچے کچے تھے وہ غزوہ احزاب میں چن کے مارے گئے، غزوہ خندق میں مارے گئے۔ اور غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں تو نبی نے اعلان کر دیا اب ان میں طاقت اقدام نہیں ہے، اب یہ ڈیفینسو ہو گئے، اب اقدام ہم کریں گے۔ اس کے بعد 8 ہجری میں تو پورا مکہ فتح کر لیا آپ نے۔ 8 سال میں پلٹ دیا، جہاں سے نکلنے پہ مجبور تھے وہاں پر قبضہ کرا دیا اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ یہ ختم ہو گیا، یہ دستور ہمارا باقی رہے گا اور آج بھی باقی ہے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، سنت من یہ ان کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا نہج ہے۔ قد ارسلنا قبلک، تحقیق کہ ہم نے جن کو بھیجا ہے آپ سے پہلے، من رسلنا ہمارے رسولوں میں سے، جن جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے ان تمام کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کو قوموں نے نکال دیا تو ان کو سکون سے ہم نے بیٹھنے نہیں دیا۔ قوم لوط کو نکالا، قوم لوط نے حضرت لوط کو نکالا، کیا کیا؟ ابھی قوم لوط سے نکل کر جا رہے ہیں اور پتھراؤ شروع ہو گیا۔ قوم یونس کو نکلنے مجبور کیا، ابھی نکل کے گئے کہ خالی گھٹائیں چھا گئیں۔ تاریخ شاہد ہے، ہر نبی کی تاریخ پڑھ لو، قصص الانبیاء دیکھو ابن کثیر کی، ہر نبی کی تاریخ ہے یہ کہ جب قوموں نے ان کو نکلنے مجبور کر دیا تو ہم نے ان کو چین سے نہیں رکھا، ان کو ہم نے بے چین کر دیا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ طریقہ ان صاحبوں کا ہے جن کو ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے ہمارے رسولوں میں سے۔ اور یہ مت سمجھو کہ یہ قبل کا ہے، آگے ولا تجدو، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے لسنتنا ہماری سنت کے لیے تحویلا، تحویل کے معنی بدلا ہوا قاعدہ، پہلے وہ قاعدہ تھا اب یہ قاعدہ ہے، نہیں، پہلے وہ دستور تھا اب یہ دستور نہیں، ہماری سنت کو آپ تحویل یعنی چینج کیا ہوا نہیں پائیں گے۔ ایک طریقہ ہمیں جاری کر دیا کہ جو ہمارے محبوب بندوں کو کسی مقام سے نکال دے گا وہاں کے نکالنے والوں کو ہم سکون سے نہیں رکھیں گے۔ اہل اللہ نے بھی آج اس بات کو محسوس کیا ہے۔ اگر کوئی اہل حق عالم ہے، اگر کوئی خدا پرست ہے، آج بھی اگر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو وہ قوم بکھر جاتی ہے، اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ یہ دستور اللہ کا باقی ہے، کیونکہ اس امت کے علماء بھی انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ سورہ حجرات کی تفسیر میں لکھا ہے، روح المعانی نے نقل کیا ہے، ابن عباس کا قول ہے، ابن عباس فرماتے ہیں العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، عالم اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ سلوک ایسا کیا جائے گا تو ان کا بھی سکون چھینا جائے گا۔ یہ دستور باقی ہے اللہ کا، یہ دستور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ
اللہ کے فیصلوں پر نگاہ ہونا چاہیے۔ اللہ ساری کائنات سے غنی ہے، وہ صمد ہیں، وہ بے نیاز ہیں، سب ان کے محتاج ہیں۔ اب اس کو اللہ کی قربت کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے جو انبیاء نے بتایا؟ وہ ہے نماز کا طریقہ۔ اب اس آیت میں نماز کے طریقے، نماز کے اوقات اور نمازوں میں سب سے قریب کرنے والی نماز تہجد، ان تمام کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ بحث آئندہ آئے گی۔ آپ حضرات